مسٹر آفتاب ملک، آپ یہ پیپر سائن کر دے۔ ایک نرس اس کے پاس آ کر جلدی سے رکی۔ یہ کس چیز کے پیپر ہیں؟ نرس آفتاب ملک نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ دیکھیے، آپ کی بیوی کی پریگنینسی میں پہلے ہی بہت کمپلیکیشنز تھی اور اب وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئے ہیں، خون بہت بہہ گیا ہے۔ ان کا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی اور بچے دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچا سکتے ہیں۔ آپ جلدی سے فیصلہ کر لیں کہ آپ کس کی جان بچانا چاہتے ہیں۔ نرس جلدی سے اسے پیپر دے کر جا چکی تھی۔ وہ کیسے کسی ایک کو مارنے کا کہہ کر ایک کی جان بچانے کا بول دے؟ ایک طرف اس کی جان سے پیاری بیوی جسے وہ خود سے دور بھیج دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور دوسری طرف ان کے وجود کا حصہ تھا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جو بھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ کتنا ارمان تھا ان دونوں کو اس بچے کا۔ روز رات کو بیٹھ کر وہ اس کے ساتھ گھنٹوں پلاننگ کرتی تھی۔ آفتاب، ہم اپنے بچے کو یہ لے کر دیں گے، اسے ایسے اسکول میں پڑھائیں گے، اس کو ایسا بنائیں گے۔ ہاتھ میں قلم پکڑے وہ بیتے دنوں کی یادوں میں کھویا نرس کی آواز پہ بری طرح چونکا۔ کیا ہوا؟ سائن کر دیے؟ نہیں نہیں، ابھی کرتا ہوں۔ مارے ضبط کے ان کی آواز کانپ اٹھی۔ ایک بار آنکھیں بند کر کے وہ عائشہ کو بچانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پیپر سائن کر کے نرس کے حوالے کرتے ہی وہ کرسی پر ڈر گئے۔ آنکھوں سے آنسو ضبط کا ہر بند توڑ کر بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر روم سے باہر آیا۔ آفتاب ملک جلدی سے اس تک پہنچا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ ایم سوری مسٹر آفتاب ملک، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر… آفتاب ملک کو الفاظ نہیں پگھلا ہوا سیسہ لگے جو ڈاکٹر نے ان کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ نہیں ڈاکٹر، کہہ دے گے یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، میری بیوی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر بولتے پلیز آپ… اس نے جنونی انداز میں ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کر ہلایا۔ دیکھیے مسٹر آفتاب ملک، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچائے، بچا پر ہم نے آپ کے بچے کو بچا لیا، مگر میرا بچہ زندہ ہے؟ حیرت سے اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ مگر کیا تھا ڈاکٹر؟ مگر آپ کی بیٹی بہت کمزور ہے، انہیں سانس بہت مشکل سے آ رہی ہے، ہم نے انڈر آبزرویشن رکھا ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا، آپ دعا کریں۔ آفتاب ملک یہ سمجھ سے قاصر تھا کہ وہ اپنی بیوی کے چھوڑ جانے کا دکھ منائے یا اپنی بیٹی کی زندہ ہونے کی خوشی منائے، یا اس بات کا سو کرے کہ ان کی بیٹی زندہ تو ہے مگر ڈاکٹر نے اس کے زندہ بچ جانے کی کوئی خاص امید نہیں دلائی۔ کالج کے یونیفارم میں اپنے ارد گرد بڑی سی چادر لپیٹے وہ شاید ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، تبھی عصمت ملک کی گاڑی اس کے بالکل پاس آ کر رکی۔ 2 قدم دور ہو کر اس نے حیرت سے اس گاڑی کو دیکھا جو اسے جانی پہچانے لگی۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا جب عصمت ملک پوری شان سے دروازہ کھول کر نکلا۔ بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ پہنے، کونوں تک کپ فولڈ کیے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، بالوں کو نفاست سے بٹھا کر وہ اپنی تمام تار وجاہت کے ساتھ اس کے عین مقابل کھڑا ہوا۔ اس کو دیکھتے قرۃ العین کے دماغ میں کل رات کا سارا واقعہ گم گیا۔ جہاں اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے پھول گئی، وہیں شرم سے گال لال ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے، کیسے اپنے غصے کا اظہار کرے، تبھی ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر ناک چڑھایا اور دوسری طرف دیکھنے لگی جیسے یہاں اس کے سوا کوئی اور ہو ہی نہ ہو۔ وہ جو کب سے اس کے ایک ایک منہ کے زاویے کو نوٹ کرا تھا، اس کی اس لاپرواہ ادا پر ایک زوردار قہقہ لگا کر ہنستے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور سرے سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ قرۃ العین میری جان، وہ جو اسے فل اگنور کر کے کھڑی تھی، اس کے اس طرح خود کے ہاتھ پکڑنے پر بہت حیرت سے اس کی طرف اور پھر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں چھڑوانے کی کوشش کی، مگر سب کوشش ناکام ہوتے دیکھ کر ایک غصیلی نظر عصمت ملک پر ڈالی اور طبی آواز میں دھمکی آمیز میں گویا ہوئی۔ دیکھو، شرافت سے ہمارا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ اتنا شور مچاؤں گی یہ سارے لوگ تمہاری چٹنی بنا دیں گے۔ وہ سچ میری جان، کتنا سمجھ رہے ہو مجھے تم؟ میں تو چاہتا ہوں تم ان سب لوگوں کو جمع کرو اور میں ان سب سے کہوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، ہم نے شبھ کا شادی کی ہے، آج تم مجھ سے خفا ہو اس لیے ایسا بول رہی ہو، اور پھر جب لوگ یہ دیکھیں گے سنیں گے کہ مرینا ملک کی بیٹی شادی شدہ ہے اور اس نے چپ کا شادی کی ہوئی ہے، تو سوچو ذرا کیا عزت رہ جائے گی تمہاری اس ماں کی اس سوسائٹی میں۔ اوف، مجھے تو لگتا ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی، کتنی بدنامی ہوگی تمہاری اس ماں کی، ہو سکتا ہے لوگ اس سے قطع تعلق کر لیں۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اسے اپنا سارا پلان اس کے گوشے گزار کیا۔ مرینا ملک، تم نے قرۃ العین کو اپنا اتنا اسیر بنا کر اچھا تو نہیں کیا، پر شکریہ، آج تمہاری اسی کھیلی ہوئی بازی سے میں تمہاری شاہ اور مات دوں گا۔ دل ہی دل میں اس نے مرینا ملک کو چیلنج کیا۔ اس کا اتنا خطرناک پلان سن کر سچ میں
اس کی سٹی گم ہوگی ہوپ سے پورا وجود تھر تھر کامنے لگا کہ کیا چاہتے ہو؟ اپنے رب پر قابو پاتے ہوئے اس نے مضبوط لہجے میں پوچھا ارے واہ میری جان کتنی سمجھدار ہو گئی ہو، یقیناً تم ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہونے والی ہو میرے لیے۔ شرارت سے کہتے ہوئے اس نے اس کے خوف سے کانپتے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو، اسے سہارا دیتے ہوئے وہ گاڑی تک لایا جس طرح وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی شہر سے دور ایک عالیشان بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ اسود گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آئے اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر آئی اور چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ کئی راہداریاں عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے سامنے آ کر رکا۔ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول کر وہ اندر کی جانب گیا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی، ایک جھٹکے سے کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ ایک پل کے لیے اس کمرے کو دیکھا، اسے اپنا سپنا یاد آ گیا، ایک کمرہ ہو جو پورا سفید، جس کی ہر چیز وائٹ ہو، جو کمرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسے لگا اس کا سپنا حقیقت کا روپ اختیار کر کے اس کے سامنے آ گیا ہو، پر وہ کیوں یہ سب دیکھ کر خوش ہو؟ وہ اسے زبردستی دھمکی دے کر لایا تھا یہاں۔ اس نے دل میں سوچتے ہوئے سر جھکایا۔ آؤ اندر، اسے سوچوں میں گم دے کر اس نے کہا۔ آ رہی ہوں، بولو کیا بات ہے؟ تھوڑا اندر کی طرف ہو کر اس نے اپنا رخ اسود کی جانب کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں الماری ہے، اس میں ایک سفید ڈریس ہے، وہ پہنو اور اچھے سے تیار ہو جاؤ، تب تک مولوی صاحب آئیں گے، پھر ہم نکاح کریں گے۔ اپنی بات آرام سے بول کر اس نے قرۃ العین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ حیرت کی ذاتی سے آنکھیں ابل کے باہر آ گئی۔ مارشا کے اپنا منہ کھولے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ ہم تم سے شادی کریں گے؟ اوف میری جان، میں سوچ تھوڑی رہا ہوں، میں تو کر رہا ہوں۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ ہم اس میں تمہارا ساتھ دیں گے؟ وہ اس لیے مجھے ایسا لگا کہ تم میرا ساتھ ضرور دو گی، میری محبت کے لیے، نہ صرف اپنی ماں کی عزت کے لیے تو ضرور دو گی۔ ہم تمہاری اس بات کا کیا مطلب سمجھے؟ اسی سے اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ اب دیکھو، تم کالے سے گھر نہیں گئی، اور اب تم گھر تب تک نہیں جا سکتی جب تک تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں تسلیم نہ کر لو۔ اب اگر تم ابھی مجھ سے نکاح کرتی ہو تو اگلے 2 گھنٹوں میں تم اپنے گھر میں ہوگی، اگر نہیں کرتی ہو تو بھی کوئی بات نہیں، تم سوچو، مگر اس گھر سے باہر تم تب بھی نکل سکتی ہو جب میں چاہوں گا، اور میں تمہیں اپنی منکوحہ بنائے بغیر اس گھر سے جانے نہیں دوں گا۔ اب تمہیں فیصلہ کرنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے تو یہ بہت بہترین بات ہے۔ اگر 1 دن لگتا ہے تو کوئی بات نہیں، 1 مہینہ لگاؤ، 1 سال لگا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ سارا مسئلہ تمہاری ماں کو ہوگا۔ کیا بولے گی؟ وہ ایک لڑکی کو نہیں سنبھال سکی؟ پتہ نہیں لڑکی کالے سے کہاں چلی گئی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ایک بار پھر اس کی روح کانپ گئی۔ کیا چاہتے ہو تم میری جان؟ ابھی تو بتایا ہے نکاح کرنا ہے تم سے۔ اس سے سوچوں کے بابر میں گرا چھوڑ کر خود بیڈ پر نیم دراز ہو کر آنکھیں مون لی۔ کچھ وقت ہذیانی ڈبڈباتی آنکھوں سے وہ یہاں سے بچ جانے کی ترکیب سوچ رہی، مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ کچھ دیر اور سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک نئی سوچ ابھری۔ اگر وہ ابھی اس سے نکاح کر کے یہاں سے اپنی ماں کے پاس چلی جائے تو وہ اپنی ماں کو سب بتا دے گی کہ کیسے اس نے زبردستی نکاح کے، پھر ماں کیسے بھی کر کے اس انسان سے طلاق دلوا دے گی۔ اسے سوچ کے دماغ میں آتے ہی وہ بیڈ کی جانب بڑھی۔ اٹھو اٹھو، کیا ہو گیا ہے جان؟ ابھی تو مشکل سے 5 منٹ ہوئے ہیں، اتنی جلدی فیصلہ کر لیا؟ مجھے تو لگا کم از کم ہفتہ 2 ہفتہ تو لگے گا۔ جاؤ اور جا کر جلدی سے یہ نکاح کا تام جام ختم کروا۔ نحوست سے کہتے ہوئے وہ الماری کی جانب بڑھ گئی۔ جلدی سے ڈریس نکالے، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے نظر اس کے حیران پریشان چہرے پر پڑی۔ اب جلدی کرو، سارا دن نہیں ہے میرے پاس۔ تیزی سے کہتے وہ آگے بڑھ گئی۔ یہ اتنی جلدی مان کیسے کہ اپنی ہلکی ہلکی شیو میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے سوچا ہے جیسے بھی مان گیا، ابھی کچھ دیر میں پتہ لگ جائے گا، کچھ دیر میں نکاح ہوا آ گیا اور ساتھ اسود کے 2 دوست بھی آ گئے۔ اسود نے موبائل پر کال لگا کر جے میں رکھا تاکہ اس کی فیملی بھی اس نکاح میں شامل ہو سکے۔ قرۃ العین نے پیپر پر ایسے سائن کیا جیسے اس نکاح کے لیے سب سے زیادہ جلدی اسی کی تھی۔ اسود نے رحمان کو ایک طرف لے جا کر وہ پیپر دیے۔ رحمان ان کو سنبھال کر اپنے میرے پرسنل لاکر میں رکھواؤ، تم جانتے ہو یہ صرف نکاح کے پیپر نہیں۔ اسود نے اسے آنکھوں سے سمجھایا، پیپر اس کے حوالے کیے۔ نکاح کروا کر سب لوگ جا چکے تھے، اب چلو مجھے گھر چھوڑ کر آؤ، اس نے سب کے جاتے ہی جلدی سے کہا۔ اسود نے ایک بار بغور اس کا جائزہ لیا، سفید پاؤں تک آتی جالی دار بہت سارے گھیروں والی فراق میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے، وہ اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے میری جان؟ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گراتے ہوئے اس نے اس کے نازک سی کمر کے گرد مضبوط ہسا بنائے۔ قرۃ العین ادھر آئیے،
بیٹا کیا ہوا ہے آپ کو؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ آفتاب ملک نے اپنی 6 سالہ بیٹی کو پکارا۔ بہت مشکلوں سے تقریباً 1 مہینہ زندگی اور موت سے لڑ کر وہ آج آفتاب ملک کے جینے کی وجہ تھی۔ اسے 1 مہینے میں نہ جانے انہوں نے کتنی منتیں دعائیں خیرات غرض کہ ان سے جو کچھ پڑا پھر انہیں جو کچھ سمجھ آیا انہوں نے سب کیا۔ مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے لا کر کھڑا کیا۔ عائشہ کے بعد اپنی بیٹی کو کھونے کا تصور بھی ان کے لیے جان لیوا تھا۔ پاپا مجھے بھی ماما چاہیے، سب بولتے ہیں کہ میں منحوس ہوں، میرے پیدا ہوتے ہیں میری ماما کو اللہ لے گیا، مجھے ماما لا کر دے پاپا، پھر میں سب کو بتاؤں گی کہ میری بھی ماما ہے، اور پھر کوئی بھی مجھے منحوس نہیں کہے گا۔ بولیے نا پاپا، آپ مجھے ماما لا کر دیں گے نا؟ بیٹا ہم تمہاری ساری خواہشیں پوری کر سکتے مگر یہ خواہش نہیں پوری کر سکتے۔ آپ کی ماما اللہ کے پاس آسمان میں ستارہ بن گئے، ہم روز تب ہی چھت پر جاتے ہیں تاکہ ماما ہمیں دیکھیں خوش ہو جائیں۔ جب آپ کی ماما کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی کوئی اور ماما بنا لی ہے تو ماما کو کتنا دکھ ہوگا، آپ سمجھ رہے ہو نا بیٹا پاپا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں پاپا، مگر بی جان کل کہہ رہی تھی کہ پاپا سے بولو جو آپ کے گاؤں میں ماما ہیں ان کو لے کر آؤ، وہ مجھ سے بہت پیار کریں گی۔ قرۃ اللہ نے معصومی سے ان کے گلے میں باہر ڈال کر کہا، آفتاب ملک کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ ساتھ ہی انہیں بی جان پر شدید قسم کا غصہ آیا۔ ہر کیا سوچ کر انہوں نے اس معصوم کے دل میں یہ ہناس بڑھا تھا۔ 4 سال پہلے جب مرینا نے آفتاب ملک کے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی تو پورے خاندان نے مرینا ملک سے ان کا نکاح زبردستی کروایا تھا۔ عائشہ اور آفتاب ملک ایک دوسرے کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ شادی کے بھی خواہشمند تھے، جس کے لیے عائشہ کے ماں باپ تو راضی ہو گئے تھے، مگر ملک خاندان کے کچھ اپنے ہی اصول تھے جن کے تحت مرینا ان کے بچپن کی مانگ تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی جب کوئی عائشہ کے لیے حامی بننے کو تیار نہیں ہوا تو انہوں نے حویلی چھوڑنے کو کہا، لیکن ملک حویلی کے مکینوں کو اپنے بیٹے کا گھر چھوڑنا تو منظور تھا مگر اپنے رسم و رواج سے کوئی 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تھا، اور یہی بات انہیں تیش دلا گئی۔ اس حویلی کے لوگوں کو اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنے تکیانوں سے رسم و رواج کی پرواہ تھی، اور پھر ایک دن وہ اپنا سامان باندھ کر اپنے شہر کے فلیٹ میں آ گئے اور عائشہ کے ماں باپ سے بات کر کے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا اور ساری زندگی اسے خوش رکھنے کا وعدہ کر کے عائشہ کو اپنی شریک حیات بنا کر اپنی دنیا میں لے آئے۔ یہ کیا کریں آپ، چھوڑیے ہمیں، آپ نے کہا تھا آپ نکاح کے بعد ہمیں گھر چھوڑ دیں گے۔ اپنی کمر پر اس کی مضبوط گرفت محسوس کر کے وہ بری طرح سے مچلتی۔ کہا تو تھا مگر یہ سب تو تمہیں نکاح سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری جان کتنی بولی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا؟ نکاح کے بعد میاں بیوی کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بڑی کر کے اس نے حیرت سے پوچھا۔ اف، اب میں بول کر کیسے بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، میں تمہیں پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اس نے غصے سے کہا، لیکن آہستہ آہستہ اپنی کمر کو زپ کھلتی محسوس کر کے اس کی روح فنا ہونے لگی۔ نہیں دیکھو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم نے جیسا کہا ہم نے ویسا ہی کیا تھا، مگر یہ سب تو میرا حق ہے۔ ابھی تم نے خود یہ حق مجھے دیا ہے۔ سخت مزاحمت کرتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر اس سے زپ کھولنے سے روکا، لیکن تب تک آدھی سے زیادہ زپ کھل چکی تھی۔ پلک جھپکتے اس نے کرات کو اپنے نیچے کیا اور خود اس پر بری طرح سے جھکا، جہاں تک کہ ان کے بیچ 1 انچ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ ہلکا سا جھکا، اس نے اپنے دہکتے لبوں کی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی۔ کچھ دیر بعد پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو 7 لوگ آنکھیں زور سے باندھ کے شاید اس کے پیچھے ہٹ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر اسود کے لب مسکرائے۔ مسز اسود ملک آنکھیں کھولیے اپنی۔ جب ہی اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا، غصے سے اپنا رخ دوسری جانب کیا۔ اب بہت برے ہیں، وعدہ کیا تھا کہ ہمیں چھوڑ کر آئیں گے، اب وعدہ توڑ رہے ہیں۔ وہ کہ چھوڑوں گا مگر پہلے میری 2 باتیں مان لو۔ پہلی بات یہ کہ اسمائل کرو اور میرے ساتھ کچھ خوبصورت پکس بنواؤ۔ بھائی نکاح ہوا ہے ہمارا، کچھ یادیں ہونی چاہیے، جلدی سے اسمائل دو، سیلفی میں اسمائل ہونی چاہیے ورنہ۔ ہاں میں اسمائل کروں گی۔ اسود نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اپنی طرف کھینچا۔ 5-6 سیلفی کے بعد اسے چھوڑ کر ایک نظر اس کے شرم سے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک کام کرو، لیٹ جاؤ۔ پر کیوں؟ مجھے گھر جانا ہے، ابھی میری دوسری بات ماننی ہے تم نے۔ لیٹو جلدی سے۔ اوکے۔ برا سا منہ بنا کر اس نے تکیے پہ اپنا سر رکھا اور اسود نے جلدی سے نکاح نامے اور ان دونوں کی پکس مرینا بیگم کو سینڈ کی۔ 2 میسج کرنے کے بعد موبائل ایک طرف رکھا، پھر اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف ڈالی۔
قرات جو اس کی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی اس کو شرٹ اتارتے دیکھ کر گھبرا کر اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی اسوا نے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر دوبارہ تکیے پر رکھا۔ قرات نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب شرارت اور نرمی کہیں نہیں تھی۔ اس نے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے بتا تم اتنی آسانی سے نکاح کے لیے مان کیسے کی؟ ہم ڈر گئے تھے، ہمیں گھر بھی جانا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ جھوٹ اس نے جھک کر اس کے گال پہ دانتوں سے کاٹا جہاں اس نے ابھی اپنے لب رکھے تھے۔ جنگلی انسان، یہ کیا طریقہ ہے؟ جنگلی پن ابھی میں نے تمہیں دکھایا کہاں ہے؟ میری جان ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے سے لے جا کر باقی کی زپ کھولتے ہوئے وہ مانی ہیز لہجے میں گویا ہوا اور پھر ہاتھ بڑھا کر کندھوں سے اس کی فراق کو سرکایا۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے جھکا وہاں اپنے لب رکھے۔ چھوڑو مجھے جانے تو پلیز اپنے نہنوں سے۔ اس کے کندھوں اور گردن کو کھروچتے ہوئے اس نے بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ اسود نے سر اٹھا کر ایک بار اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو دیکھا، پھر سختی سے ان کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے کر تکیے سے لگایا۔ میری جان ان نازک ہاتھوں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، جب تک تم مجھے سچ نہیں بتا دیتی تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اور تم جب تک چپ رہو گی میری یہ غصائیاں اتنی ہی بڑھیں گی۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے تم مجھے کتنا آگے جانے سے روکتی ہو۔ سنسناتے لہجے میں کہتے ہی پوری شدت سے اس نے اس کے لبوں پہ جھک اپنے لب اس کے لبوں سے الجھا دیے۔ پوری شدت سے اس کی سانسوں کو پیتے ہوئے وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے اور اس کی سانسیں بھی مدم ہو رہی ہیں، لیکن اگر آج بھی اس کے ساتھ کوئی رعایت کرے گا تو شاید کل اسے کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مگر جب اسے لگا کہ اس کی سانسیں بالکل ہی مدم ہو گئی ہیں تو وہ سر سے ہونٹوں کو چھوڑ کر گردن کی طرف بڑھا۔ اس کی دونوں کلائیوں کو چھوڑ کر ایک ہاتھ سے اس نے فراق کا کچھ اور حصہ نیچے کی طرف کیا اور دوسرا ہاتھ اس کی برہنہ کمر پر گردش کرنے لگا۔ نہیں پلیز میں بتاتی ہوں۔ اپنی کمر پر اس کے مضبوط ہاتھ کا لمس اور فراق کو کندھوں سے نیچے جاتا محسوس کر کے اس کے ضبط کا باندھ ٹوٹ گیا، جب ہی وہ ڈرتے ہوئے ہلکی آواز میں بولی۔ اس کے سینے پر گردش کرتے اس کے ہونٹ اپنے آپ مسکرائے۔ ہلکا سا اوپر ہو کر اس نے آبرو اچکائی۔ میں ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی، تب تو میں نے سوچا کہ گھر جا کر ماں کو بتاؤں گی کہ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، پھر وہ اس چیز کو مدعا بنا کر تمہاری مجھ سے طلاق کروا دیں گے۔ روتے ہوئے اس نے اپنا سارا پلان بتایا، جس کو سن کر اس سے غصہ تو بہت آیا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے اپنے غصے کو قابو کیا اور ایک بار پھر اس کے لبوں کو پوری شدت سے اپنی قید میں لیا اور جارحانہ طریقے سے اپنا غصہ ان نازک لبوں پر اتارنے لگا۔ کچھ دیر اس پر جھکے رہنے کے بعد وہ اٹھا۔ سوچنا بھی مت ایسا کرنے کی، اگر تم نے کیا تمہاری ماں نے ذرا سی بھی کوشش کی تو تمہارا 18 سال کا ہونے سے پہلے ہی میں اپنے سارے حق تم سے وصول کر لوں گا، اور یہ حق لینے سے مجھے کوئی عدالت بھی نہیں روک سکتی۔ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے اس نے تنبیہ کرتے لہجے میں کہا۔ وہ جو اس کی شدتوں سے پہلے ہی گھبرا گئی تھی اس کی اس بات پر خوف سے لرزنے لگی۔ اب اٹھو، اس سے پہلے کہ میں اور بہن کو اپنا حلیہ جس کو اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر وہ اس پار سے اٹھا اور ایک طرف رکھی شرٹ کو دوبارہ سے پہنتے ہی کھڑا ہو کر اس کی طرف دیکھا۔